مکہ سے کوفہ تک کے سفر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 مقامات پر اسٹے کیا۔ امام حسین مدینہ سے مکہ کے سفر میں سب سے پہلے بستان ابن عامر کراس کرنے کے بعد جب صفا کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عرب کے ایک مشہور شاعر الفرزق سے ہوئی، جو اتفاق سے کوفے کی جانب سے آ رہا تھا۔ امام حسین نے جب اس سے کوفے کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل یعنی کوفہ والوں کے دل تو آپ کے حق میں ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ پھر مکہ کے اس سفر میں تیسرا پڑاؤ ذات عرق پر ہوا، جو کہ ایک بیابان علاقہ تھا، جہاں بشیر بن غالب نے امام حسین کے ساتھیوں کو خیمہ لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور اس سفر کی وجہ پوچھی، تو امام حسین نے اس کو اس سفر کا مقصد بتایا، اور روایت میں آتا ہے کہ ساتھ ہی آپ نے اس مقام پر اپنی شہادت کی بھی خبر دی۔ پھر چوتھا مقام حاجز تھا، جہاں آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا، اور اسی مقام پر آپ نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط بھی لکھا اور اس خط کو حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ روانہ کیا۔ پھر آپ نے اس کے بعد باد العیون اور خزیمہ کو کراس کر کے جب آپ 7واں مقام زروت پر پہنچے تو امام حسین کی ملاقات زہیر بن القیس نامی شخص سے ہوئی، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے، اور زہیر حج کر کے واپس گھر جا رہے تھے، لیکن جب زہیر نے امام حسین کے ارادے سنے تو گھر جانے کے بجائے اس قافلے میں شامل ہو گئے، اور جب آپ 8واں مقام صالبہ پر پہنچے تو آپ کو امام مسلم کی شہادت کی دردناک خبر ملی اور کوفہ والوں کی غداری کی بھی خبر ملی، تو آپ نے صالبہ کے اس مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور امام مسلم کی شہادت کی خبر دی تاکہ اگر کوئی واپس جانا چاہے تو ابھی چلا جائے، لیکن محب اہل بیت میں سے آپ کا ساتھ کسی نے نہیں چھوڑا۔ امام حسین کا سفر دن بدن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ نے اپنے خاص اور ماہر سپہ سالار حر بن یزید ریاحی کو امام حسین کی گرفتاری کے لیے بھیجا، اور جب آپ علیہ السلام سرات کے مقام پر پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر والوں کو پیاس سے برا حال تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہ تھا، تو امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے ایک تقریر کی اور ظہر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو حر اور اس کا لشکر اس نماز میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، اور اس لشکر نے بھی امام حسین کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، اور حر کے ساتھ آپ نے یہ سفر دوبارہ شروع کیا، لیکن جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور کوفہ جانے کے بجائے کربلا کی جانب چل پڑے، اور جب سفر کرتے ہوئے آپ قصر بنی مقاتل تک پہنچے تو رات ہو چکی تھی، اس لیے رات یہیں رک کر جب صبح آپ اگلی منزل کربلا کی جانب بڑھے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد تھا۔ پھر جب آپ سے اس کلمات کے مطابق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے اور میرے نانا جان نے ہماری شہادت کی خبر دی ہے۔ تو اس پر آپ کے شہزادے نے آپ سے پوچھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس پر آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا، پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اور یہ سفر کرتے ہوئے جب آپ کربلا تک پہنچ گئے تو پھر حر آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں آپ کو روک دیا جائے۔